السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی، معارف الحدیث کتاب الایمان اور کتاب الایمان میں ہمارا چیپٹر چل رہا ہے ایمان میں خرابی ڈالنے والے اخلاق۔ اس چیپٹر کی بقیہ ماندہ دو احادیث ہیں، انشاءاللہ آج ہم اس کو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ پھر وہی ویڈیو کے ابتدا میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ احادیث سننے کے بعد کومنٹ میں مجھے بتانا ہے کہ آپ نے ان دونوں احادیث سے کیا سیکھا، ان دونوں میں سے آپ کو کیا بات یاد رہی اور ان پر ہم نے عمل کیسے کرنا ہے، یا اس کی نہی عن المنکر میں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو کیسے ہم نے تلقین کرنی ہے ان باتوں کی جو آج ہم سیکھیں گے۔ احادیث سے یہی چیز ہم نے سیکھنی ہے کہ ان کو ہم نے اپنی عملی زندگی میں لانا ہے۔ اگر میں ذاتی طور پر پہلے تو میں خود سے مخاطب ہوں کہ جو میں حدیث آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ کو پڑھا رہا ہوں، اس میں دیکھوں گا کہ میں اس پہ کہاں ہوں، میں اپنی اصلاح کی بھی کوشش کروں گا، آپ نے بھی ان حدیث کے ذریعے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ پہلی حدیث عن صفوان بن سلیم انه قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا قال نعم فقیل له ایکون المؤمن بخیلا قال نعم فقیل له ایکون المؤمن کذابا قال لا۔ قالا کا مجہول ہے، قالا انہوں نے کہا، قیلا ان سے کہا گیا، قیلا ان سے کہا گیا مجہول ہے، نائب الفاعل اس میں موجود ہے ہوا، اور لام حرف جر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، آپ سے یعنی سوال کیا گیا یا پوچھا گیا۔ پہلی بات پوچھی گئی ایکون المؤمن جبانن کوسچن مارک، حمزہ استفہامیہ کیا، کانا یکون، یکون وہ ہوگا وہ ہوتا ہے، اور اس کا اسم ہے مؤمن، ایکون اب دیکھیں آ کو ہٹا دیں، یکون المؤمن مومن ہوگا یا مومن ہوتا ہے۔ جب کوسچن آ گیا کیا مومن ہوگا یا ہوتا ہے، تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سوال بن رہا ہے کیا مومن ہو سکتا ہے، یہ خبر ہے یکون کی۔ جبانن، جبانن کا مطلب ہوتا ہے بزدل، یہ جبانن کا مطلب ہوتا ہے بزدل، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا، قالا نعم، بالکل جی ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال کیا انہوں نے، دوسری بات پوچھی، فقیل لہ یعنی ان سے کہا گیا، فقیل لہ ایکون المؤمن بخیلا، دوسری بات پوچھی گئی، سیم ہے، جبانن کی جگہ پہ تبدیلی ہوئی ہے، کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالا لا، نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں یہ تین باتیں آپ سے پوچھی گئیں، ایکون المؤمن جبانن، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے۔ فقیل لہ، آپ سے پوچھا گیا، ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ فقیل لہ ایکون المؤمن کذابا قال لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دیکھیں یہ سب اعمال ایمان سے نہیں ٹکراتے، جھوٹ ایمان سے ٹکراتا ہے، یہ ایمان کے منافی ہے، یہ عمل، یہ ایسا عمل ہے جو ایمان کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، ایمان کی کمی کی باعث ہے۔ اس کی تشریح میں مولانا صاحب فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بخل اور بزدلی اگرچہ بری عادتیں ہیں، لیکن یہ دونوں انسان کی کچھ ایسی فطرتی کمزوریاں ہیں کہ ایک مسلمان میں ہو سکتی ہیں، لیکن جھوٹ کی عادت میں اور ایمان میں ایسی منافات ہے کہ یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایمان اور جھوٹ ایک پلیٹ میں نہیں آ سکتے، ایمان اور جھوٹ ایک جگہ نہیں سما سکتے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ فرمایا لا۔ چلیں دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے یہ جھوٹ ایکچولی بڑا سمپلی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولا کرو، ہم ایک دوسرے کو بچوں کو کہہ دینا جھوٹ نہ بولا کرو، فلاں نہ کیا کرو۔ بھائی جھوٹ نہ بولنے کے لیے ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے،
جھوٹ کی عادت کہاں سے پڑتی ہے؟ آپ میں ہم سب کا تجربہ ہے، ہم سب نے لائف جو ہے گزاری ہے یا جو گزار رہے ہیں. میرا ذاتی تجربہ ہے، میری ذاتی مشاہدہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک کے ڈیفرنٹ مشاہدہ ہوتا ہے. جھوٹ انسان بچپن سے بولنا شروع کرتا ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے، مفہوماً میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کہ ایک غالباً خاتون تھیں، وہ ایک بچے کو بلا رہی تھی اپنی طرف کہ آؤ میں تمہیں چیز دیتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس واقعی ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ بالکل ہے. ان کے پاس کھجور تھی. تو آپ نے فرمایا، اللہ کا بیشی معاف فرمائے، کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا تو یہ سری جھوٹ تھا. اب آپ، میں اور ہم سب اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کریں. ہم نے کتنی بار بچوں کو اس طرح بلاتے دیکھا کہ بچے کو لالچ دینی، آؤ میرے پاس چیز ہے، بچہ دوڑتا چلا جائے گا، ہاتھ آیا تو خالی. یہ بچے کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ یہ بچے کو جھوٹ سکھایا جا رہا ہے، یہ بچے کو دھوکہ سکھایا جا رہا ہے، لالچ سکھائی جا رہی ہے کہ اس طرح سے کیا جاتا ہے. یہ ہے طریقہ کار دھوکہ دینے کا، فراڈ کرنے کا، جھوٹ بولنے کا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا. یہ ایک طریقہ ہے. وہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ وہ بچہ یہ پریکٹس اس کی ہو رہی ہے کہ اچھا ایسے بھی کیا جاتا ہے، اچھا دھوکہ ایسے بھی دیا جاتا ہے. یہ جھوٹ اور یہ سب بچپن سے سیکھنے شروع کرتے ہیں، ماحول سکھاتا ہے ہمیں. پھر دوسری چیز، بچہ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ خوف سے، ڈر سے کہ سچ بولے گا تو مار پڑے گی. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سچ بولا کرو، کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں کچھ کہے گا. نہیں، یہ کہنے سے نہیں ہوگا. وہ ایک آدمی کا یا ایک وہ رویہ دیکھ رہا ہے اپنے گھر والوں میں، وہ ایک رویے کا جو ہے نا نظارہ کر رہا ہے. وہ رویہ بتاتا ہے اس کو کہ میں سچ بولوں گا تو میں مارا جاؤں گا. یا اگر رویے مثبت ہوں گے ارد گرد تو پھر سچ بولنا بھی آسان ہوگا. لیکن جب وہ رویے اتنے سخت دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ میں نے سچ بول دیا تو میں گیا. یہاں سے معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے، یہاں سے معاملہ خراب ہوتا ہے کہ اگر وہ سچ بولتا ہے تو مار کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو بھی مار تو اس نے کھانی ہے، پھنسے گا تو وہ صحیح، لیکن اس کا ایمان خراب ہو رہا ہے، لیکن اس کی تربیت خراب ہو رہی ہے. اب ہم کتنا ہی بچوں کو کہنا، بچہ ضد کر رہا ہے جی مجھے لے جائیں، اس کو کہنا اچھا میں شام کو لے جاؤں گا. شام آئی، معاملہ ختم، آپ نے اس کا دل بہلا دیا. نہیں، دین اس کی تعلیم نہیں دیتا. کتنے بار آپ دیکھیں گے ارد گرد بچوں سے وعدے کر لیتے ہیں جی ہم آپ کو فلاں دن جو ہے نا سیر پر لے کر جائیں گے. اب نہیں لے کر جاتے. تو کیا سکھایا؟ جھوٹ، دھوکہ. اس کو کیسے دھوکہ دینا ہے، کیسے جھوٹ بولنا ہے، کیسے اس کا دل بہلانا ہے. اسلام ان چیزوں کی تعلیم نہیں دیتا. یہ سب کی اگزامپل وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے بچے کو بلایا، ہاتھ میں کھجور تھی اور اس کو کہا آؤ میں تمہیں چیز دیتی ہوں تاکہ وہ بچہ آ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا تھا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں یہ نہ ہوتی تو یہ صریحاً جھوٹ تھا. آپ اور میں ہم سب مل کر مشاہدہ کر لیں، اس مسئلے کا حل نکل آئے گا کہ جھوٹ کی تعلیم کیسے ہوتی ہے. اب وہ بچہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ پختہ ہو جاتا ہے اس چیز میں. اب اس کو جو مرضی کر لیں، اب اس کی عادت بن چکی ہے. دیکھیں جھوٹ جب عادت بن جاتی ہے تو بس پھر کام خراب ہو جاتا ہے. پھر وہ خوف، ڈر، بہت ساری چیزوں سے بچنا، وہ پھر انسان جھوٹ پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے. اچھا بعض ایک اور معاملہ بھی ہے، کئی سچ بولنے والے ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ پنجاب پولیس والا رویہ اپنایا جاتا ہے. مثال کے طور پر پنجاب پولیس کا کیا کام ہے یا پولیس کا اوورال کیا کام ہے؟ ان کے ذہن میں جو بات بیٹھ چکی ہے نا، جب تک سامنے والا وہ بات نہیں کرے گا وہ کہیں گے یہ سچ نہیں بول رہا. ہمارے ہاں یہ بھی رویہ پایا جاتا ہے کہ جو باتیں ہم نے ادھر ادھر سے سن کے اپنے ذہنوں میں پیوست کر لی ہیں، کہ مثال کے طور پہ ہم نے چہ گوئیاں سنی کہ فلاں کے بارے میں وہ، اور ادھر ادھر سے انفارمیشن ملی، ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا. اب جب وہ آدمی سامنے آئے گا، وہ اپنی صفائی دے گا تو ہم مانیں گے ہی نہیں. کیوں نہیں مانیں گے؟ کہ ہم ادھر ادھر سے سن کر اپنے ذہن پختہ کر چکے ہیں. اب ہم اس کو کہیں گے نہیں یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو سچ بول ہی نہیں رہا، یہ تو جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے. کیوں؟ وہ ہماری انفارمیشن سے میچ نہیں کر رہی. جب وہ ہماری انفارمیشن سے میچ نہیں کر رہی ہوتی تو ہم اس پہ جھوٹا ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں. ہمارے رویوں میں پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہم خود اپنی بھی اصلاح کریں. اگلی حدیث ہے جی، اس حدیث میں یہ تذکرہ ہوگا کہ کیسے گناہ ہیں جن میں انسان وہ گناہ کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، اس سے ایمان کا نور چھین لیا جاتا ہے. اب سوچیں کہ ان گناہوں کے دوران اگر اس کی موت آ جائے تو وہ کیا حالت ہوگی. میں حدیث کی قرات کر دیتا ہوں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزني الزانی حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم رواہ البخاری و مسلم۔ لا نفی کا زنا یزنی زنا کرنا، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ لا یزنی وہ زنا نہیں کرتا، لا یزنی الزانی یہ یزنی زنا کرنے والا، سوری یہ ہے فاعل اس کا، یہ ہے فاعل اس کا، زانی حالت رفع میں۔ لا یزنی الزانی زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا، حین جس وقت یزنی وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، واو حالیہ ہے، وہو مؤمن ہوا مبتدا، مؤمن خبر، وہ مومن ہو، یعنی گناہ کرنے والا زنا کرنے والا زنا نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ نہیں زنا کرتا کوئی، نہیں زنا کرتا کوئی جس وقت وہ زنا کرتا ہے اور وہ مومن ہو، یعنی جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ اگلا اس کا دوسرا پورشن ہے ولا یسرق، ولا یسرق سرق یسرق چوری کرنا، فعل مضارع واحد مذکر غائب، یہ فاعل ہے۔ ولا یسرق السارق نہیں کرتا چور چوری، حین یسرق، حین کا مطلب ہوتا ہے جس وقت، حین یسرق جب وہ چوری کرتا ہے، وہو مؤمن اور وہ مومن ہے، یعنی جس وقت چور چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ تیسری بات، لا یشرب الخمر وہ شراب نہیں پیتا، حین جس وقت یشربها وہ اسے پیتا ہے، وہ مؤمن اور وہ مومن ہے۔ یہ ہا ضمیر جاری خمر کی طرف، چونکہ یہ مؤنث ہے اور یہ خمر اس کا مفعول ہے، اس میں فاعل موجود ہے ہوا۔ تیسری چیز ہو گئی کہ جس وقت شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ انتہب ینتہب باب انفعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹ مچانا، لوٹنا، اور نہبتن، نہبتن کہتے ہیں مال کو، وہ جس کو لوٹا جا رہا ہے، لوٹا ہوا مال۔ ولا ینتہب نہبتن وہ مال نہیں لوٹتا، یرفع الناس، رفع یرفع بلند ہونا، بلند کرنا، ناسو فاعل یرفع، یرفع الناس لوگ آنکھیں بلند کرتے ہیں، الیہ اس کی طرف، یہ ہا ضمیر جاری ہے اس لوٹنے والے کی طرف، یرفع الناس الیہ فیہا لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں، فیہا اس میں، یہ فیہا اس لوٹ مار میں، وہ جو مال لوٹا جا رہا ہے، ابصارہم اپنی نظروں سے، بصر سے جمع ابصار، یعنی اپنی نظروں سے، ابصارہم یہ مفعول ہے یرفع کا۔ حین ینتہبها جس وقت انتہب ینتہبها پھر واپس اس کا مفعول ہے، ادھر جا رہا ہے کہ وہ لوٹتا ہے اس مال کو، وہو مؤمن اور وہ مومن ہو، یعنی جو آدمی مال لوٹ رہا ہو جس وقت اور لوگ اس مال کو اور اس کی طرف دیکھ رہے ہوں، وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، اس میں اس وقت ایمان نہیں ہوتا۔ آخری حصہ ولا یغل احدکم، ولا یغل احدکم حین یغل، حین یغل وہو مؤمن، غل یغل خیانت کرنا، اور لا یغل احدکم تم میں سے کوئی خیانت نہیں کرتا، حین جس وقت یغل وہ خیانت کرتا ہے، وہو مؤمن اور وہ مومن ہے، یعنی جس وقت جو خیانت کرنے والا خیانت کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ آخر میں آپ نے فرمایا اور دا اینڈ، ایاکم، دو بار ایاکم، پس تم سب بچ کر رہو، پر
پس تم سب بچ کر رہو. ایاکا تم بچ کر رہو، اس سے بچ کر رہو، ان تمام کاموں سے بچاؤ اپنے آپ کو. ایاکم میں اس کی ترجمہ جو مولانا صاحب نے لکھا ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں زنا کرتا کوئی زناکار جس وقت وہ زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن ہو، اور نہیں چوری کرتا کوئی چور جس وقت وہ چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن ہو، نہیں شراب پیتا کوئی شرابی جبکہ وہ شراب پیتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، نہیں لوٹتا لوٹ کا مال کہ لوگ اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر اس کی لوٹ مار کو دیکھتے ہوں جبکہ وہ لوٹتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، نہیں خیانت کرتا کوئی خیانت کرنے والا جبکہ وہ خیانت کرتا ہے اور اس وقت مومن ہو. پس اے ایمان والو ان منافع ایمان حرکات سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس کی تشریح میں انہوں نے زیادہ تر زور اس بات پر دیا ہے، وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس میں بار بار استعمال ہو رہا ہے لفظ کہ وہ مومن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا یا اسے کافر قرار دیا جائے گا، نہیں، اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایمان کی ایک نورانی کیفیت ہوتی ہے اس میں وہ موجود نہیں ہوتی، وہ جو ایمان کا نور ہے نا وہ اٹھا لیا جاتا ہے، وہ ایمان کے نور سے خالی ہوتا ہے اس وقت، اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے. یعنی اس کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. یوں سمجھ لیں کہ یہ بڑے بڑے وہ اعمال ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہیں سارے، کہ جس وقت انسان ان کو کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ایمان کے نور سے خالی ہوتا ہے، اس وقت اس کے اندر ایمان کا نور نہیں ہوتا. اچھا آپ نوٹ کریں، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، دیکھیں کچھ ہوتے ہیں عادی مجرم، ان کے نفس مر چکے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں حادثاتی مجرم، حادثاتی گناہ کرنے والے. مثال کے طور پہ اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کو بچائے، کوئی آدمی زنا کا عادی نہیں ہے، یعنی اس کو اتنی لت نہیں پڑ چکی، کبھی کبھی وہ کرتا ہے، لیکن جب بھی وہ کر کے ہٹتا ہے اسے شرمندگی ہوتی ہے، اسے برا لگتا ہے کہ ایسا کیوں میں نے کیا. یہ وہ ایمان کا نور، جس وقت جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو ایمان کا نور نکل چکا ہوتا ہے، اب اسے نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے، وہ کر گزرتا ہے، لیکن جو ہی وہ کر کے ہٹتا ہے اور ایمان کا نور واپس داخل ہوتا ہے اس کے اندر تو وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ایمان کی رمق پہلے سے موجود ہوتی ہے. خیر جن کے تو یہ نفس ہے جو ہے نا، جو ملامت کرنے والا نفس ہے وہ مر گیا ہو، ان کی تو خیر کوئی ان کو تو پرواہ نہیں ہوتی نا. پھر یہی حالت وہ جو چوری کرنے والے ہیں، جو کسی وجہ سے چوری کرتے ہیں، ایک تو عادی مجرم ہے، پھر شراب پینے والے، وہ جو شرابی جو مستقلی شرابی ہیں ان کو تو کیا محسوس ہونا، ہاں جو کبھی کبھار پیتے ہیں ان کو ضرور شرمندگی ہوتی ہوگی آج میں نے کیا کیا. بہرحال یہ تو وہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی. یہ دو احادیث ہیں، اس میں یہ جو وہ مؤمن ان کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں کبھی بھی اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، بلکہ یہ شدت کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ یہ گناہ اتنے شدید ہیں کہ یہ ایمان کے شدید ترین منافی کاموں میں سے ہے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام کاموں سے بچائے، اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری خاص حفاظت فرمائے. انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم نیا باب شروع کریں گے کتاب الایمان کا. انشاءاللہ اس احادیث کی کتاب میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یقین کریں معارف الحدیث کا مطالعہ میرا 2011 سے مسلسل ہے، 2011 سے اب تک 10 سال ہو چکے ہیں مجھے اس کتاب معارف الحدیث کی کتاب کو پڑھتے ہوئے، اور اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے، اس سے چیزوں کو سمجھتے ہوئے، اعمال کے اندر بھی تبدیلیاں لاتے ہوئے، اپنی زندگی میں اس کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے. میں اسی لیے آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں، ورنہ تو یعنی بہت سی کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر بہت سی احادیث کی کتابیں ہیں، لیکن اس کتاب کی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے روزمرہ کے معاملات کو اس کتاب میں جمع کر دیا گیا ہر طرح سے. انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہر معاملہ آئے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاق اور ہمارے جو تمام دینی مسائل ہیں روزمرہ کے ہماری زندگی سے متعلق ہیں، سب احادیث آپ کو ملیں گی. کوئی تقریباً 1700-1800 کے قریب احادیث ہیں. ابھی تو ہم نے شروع کیا، 8 جلدیں ہیں اس کی. انشاءاللہ باذن اللہ میں آپ کے ساتھ پوری شیئر کروں گا. بس آپ صرف ایک کام کریں، ہر ویڈیو کے نیچے کامنٹ کریں کہ what you have learned، آج آپ نے کیا سیکھا اس سے، آج آپ کی نالج میں کیا اضافہ ہوا، یا آپ اپنے عمل میں اس کو کس طرح لائیں گے، یا اس کو نہی عن المنکر میں کیسے استعمال کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین.